مجھے اپنے اسکول ایج سے اسرائیل سے نفرت تھی. اور دا بگر اسرائیل یا گریٹر اسرائیل کیا ہے؟ یہ وہ جو موجودہ رجیم ہے، شہباز شریف اور خواجہ آصف اور اسحاق ڈار، یہ پاکستان کے روح کا سودا کر رہے ہیں. یہ روح اگر نکل گیا تو پاکستان ایک زندہ لاش بن جائے گا. سب کو پتا ہے کہ ٹرمپ کے ہاتھوں سے فلسطینیوں کا خون ٹپک رہا ہے. یہ پیس ڈیل کا کریڈٹ یہ ٹرمپ کو نہیں جاتا، اس پیس ڈیل کا کریڈٹ غزہ کے عوام کو جاتا ہے، غزہ کے مجاہدین کو جاتا ہے. اور پھر میری اہلیہ، میرے بچوں کے اوپر قتل، اقدام قتل، دہشت گردی، چوری، ڈاکے اور اینٹی اسٹیٹ کے مقدمات. میرے 30 ساتھیوں کو میرے ساتھ جیل میں بند کر دیا گیا. میرے 2 ساتھیوں کو میرے سامنے قتل کر دیا گیا ڈی چوک میں. فلوٹیلا میں جاتے ہوئے جماعت نے میرے راستے بند کر دیے تھے اور مجھے اس کا بہت دکھ تھا. اور میں نے غزہ کے اندر جا کے واپس نہیں آنا تھا. غزہ کے سرزمین کے اندر ایک کشش ہے، ایک اٹریکشن ہے، وہ ایک میگنیٹ ہے، ایک مقناطیس ہے. وہ انسان کو خوف سے ماورا کر لیتی ہے، ڈر سے ماورا کر لیتی ہے، طاقت اور قوت آپ کے دل و دماغ میں بھر دیتی ہے اور بالکل آپ کو ایک نئی دنیا سے متعارف کر دیتا ہے. اجازت سے کون سرگرمی کرے گا، کہاں پر سرگرمی کرے گا، کتنے گھنٹے کی سرگرمی کرے گا، یہ ہے فلسطین کا احتجاج. یہ احتجاج نہیں ہے. میں دیہات میں پلا بڑا ہوں اور ایک نان پولیٹیکل فیملی میں میری پرورش ہوئی ہے. کبھی اخبار آ جاتا تھا، وہ بھی تازہ اخبار نہیں ہوتا تھا، پرانا ہوتا تھا. تو اس میں سے میں خبریں پڑھتا تھا تو مجھے اپنے اسکول ایج سے اسرائیل سے نفرت تھی اور مجھے اپنی اسکول ایج سے فلسطین سے، عالم اسلام سے، امت مسلمہ سے محبت تھی. اور یہ خیالات، یہ جذبات میرے دل و دماغ کے اندر پرورش پاتے رہے اور میری شخصیت کا حصہ بنتے رہے. تو یہ ایک گاڈ گفٹڈ اینڈ بیلٹ میرے اندر اسرائیل سے نفرت اور فلسطینی اور رسول اللہ کی امت سے محبت وہ موجود تھی. پھر جب میں کالج میں آیا، اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ بنا، تو ظاہر ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ جو کہ ون آف دا آرکیٹیکٹ آف دا اسلامک ریناساں، وہ ہے اس دور جدید کا ایک امام العصر ہے. ان کے لٹریچر سے یہ چیز اور زیادہ پختہ ہو گئی اور زیادہ راسخ ہو گئی. اور پھر جب میں جماعت کے اندر آیا، مختلف ذمہ داریوں پہ رہا، تو ظاہر یہ ہماری پولیٹکس کا ایک کارنر سٹون رہا اور ہماری جو پرائرٹیز ہے اس میں ایک بہت اہم پرائرٹی رہا فلسطین کا ایشو، ان کی آزادی کی جدوجہد کو تقویت دینا، ان کے لیے آواز اٹھانا. سینٹ آف پاکستان کے اندر جب میں آیا مارچ 2018 میں، تو میں نے جو پرائرٹی لسٹ بنائی یا اپنا فریم آف دا پولیٹکس یا فریم آف دا پارلیمنٹری بزنس بنایا، اس میں ون آف دا ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ وہ فلسطین کا ایشو تھا. اور آپ 6 سالوں میں دیکھیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ پہلی پارلیمنٹ تھی جس نے ابراہم اکارڈ کو مسترد کیا. اور وہ جو ابراہم اکارڈ کو مسترد کرنے کا ریزولوشن تھا، اس کی ڈرافٹنگ، اس کی پریزنٹیشن اور اس کو یونانیمسلی منظور کرنا، یہ الحمدللہ اللہ نے میری قسمت میں لکھی تھی اور یہ اعزاز مجھے حاصل ہوا. اسی طرح وقتاً فوقتاً فلسطین کے حوالے سے ایشو ریس کرنا اور مختلف پارلیمنٹری ٹولز اس کے لیے استعمال کرنا، یہ تھرو آؤٹ دی پارلیمنٹری جو ٹینیور تھا، پیریڈ تھا، وہ میں نے کیا. پھر جب طوفان الاقصیٰ ہوا تو ظاہر ہے ہمارے دل کا ٹکڑا ہے فلسطین، ہمارے آرزوؤں کا، امنگوں کا، تمناؤں کی سرزمین ہے، ہمارا تیسرا حرم ہے، ہماری قبلہ اول ہے، ہمارے پیغمبر کی امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس کے لیے تڑپتے ہیں. تو جو اکتوبر 2023 کا واقعہ ہوا طوفان الاقصیٰ کا، اس کے بعد تو فل پلیج اور ہم فلسطین کے لیے وقف ہو گئے. پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر اسٹریٹس میں بھی، میڈیا میں بھی ہم نے اس کے لیے جدوجہد کی. اور اسی وقت سے میری سوچ تھی کہ مجھے غزہ کے اندر جانا چاہیے اور میں نے غزہ کے اندر جا کے واپس نہیں آنا تھا. میں نے اس دفعہ بھی واپس نہیں آنا تھا. میں اس دفعہ بھی جب گیا تھا تو میں نے اپنی وصیت لکھی تھی، میں نے سارے معاملات یہاں اپنے کلوز کر لیے تھے. میرا نہیں خیال تھا کہ میں زندہ پہنچ جاؤں گا، اور اگر زندہ پہنچ گیا تو میرا واپس آنا امپاسبل ہے. لیکن الحمدللہ جو زندگی اور موت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک کلپ چلتی ہے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو ایک آفیسر نے روکا تھا اور آپ کو بولا تھا کہ تمہیں پروٹیسٹ کرنا ہے تو وہاں جا کے کیوں نہیں کرتے ہو، ہر ہفتے یہاں پہ آ کے کیوں بیٹھ جاتے ہو. کیا اس بات میں کوئی سچائی، صداقت کچھ ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک پولیس آفیسر کا نہیں تھا، بلکہ یہ جب میں سینٹ میں تھا تو اس وقت بھی حکومتی ممبران یہ کہتے تھے. اور ایک دفعہ تو ایک حکومتی پارٹی کے اوورسیز لیڈر نے میرے ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ ریپوسٹ کیا کوٹ کے ساتھ اور کہا کہ آپ مجھے اپنا پاسپورٹ بھیج دیں تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. تو میں نے ان کو اپنا پاسپورٹ بھیج دیا اور ان سے کہا کہ یہ آپ نے اگر تنزن بھی کہا ہو تو مجھے قبول ہے. میں تو اصل میں وہاں جانا چاہتا ہوں
کہ کسی طریقے سے میں غزہ انٹری کر لوں, غزہ کے اندر داخل ہو جاؤں اور پھر میں نے واپس نہیں آنا ہے. تو یہ اگر آپ کر لیں تو یہ میرے ساتھ بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا احسان ہوگا. لیکن وہ پھر بھاگ گیا. ہم کیوں فلسطین کے لیے نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک کمزوری تو ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح یورپ کے عوام بائیکاٹ کی کیمپین چلا رہے ہیں, جس طرح یورپ کے عوام پیسہ جمع کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر ملینز آف یورو خرچ ہو گئے, یہ سب انہوں نے جمع کیے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بہت بڑا, یعنی مینجمنٹ کے حوالے سے بھی اور رسک کے حوالے سے بھی بہت بڑا مشن تھا, اس کا انہوں نے انتظام کیا. آپ کو پتہ ہے وہ جو مظاہرے کرتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں مظاہرے ہوتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں, اور ایسے مظاہرے نہیں, ہمارے ہاں سرگرمیاں ہوتی ہے. سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں؟ اجازت سے کون سرگرمی کرے گا, کہاں پر سرگرمی کرے گا, کتنے گھنٹے کی سرگرمی کرے گا. یہ ہے فلسطین کا احتجاج. یہ احتجاج نہیں ہے, یہ ارینجڈ مینیجڈ ایکٹیویٹی ہے. یہ ریزسٹنس نہیں ہے. ریزسٹنس وہ جو یورپ کر رہی ہے, اور اس ریزسٹنس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 127 سال کے بعد برطانیہ فلسطین کو تسلیم کر رہا ہے, فرانس فلسطین کو تسلیم کر رہا ہے, آوازیں وہاں سے اٹھ رہی ہیں. تو ریزسٹنس وہاں ہے. یہاں تو مینیجڈ ارینج ایکٹیویٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے کہ کس نے کرنے ہے, کہاں کرنا ہے اور کتنے گھنٹوں کے لیے کرنی ہے. اتنے 2 سال کے عرصے میں آپ نے پورا یو وینٹ آل آؤٹ, اور آپ نے ہر طریقے سے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہے. کہیں بیک ڈورز میں, کہیں پیچھے آپ کو مشکلات پیش ہوئیں, آپ کو کبھی بولا گیا کہ آپ یہ نہ اس مشن پہ نکلیں یا آپ یہ نہ کریں؟ نہیں, بیک ڈور نہیں, فرنٹ ڈور. فرنٹ ڈور چپ کے خفیہ نہیں, کھل کر. آپ دیکھیں, میری اہلیہ, میرے بچوں کے اوپر قتل, اقدام قتل, دہشت گردی, چوری, ڈاکے اور اینٹی اسٹیٹ کے مقدمات, پتہ نہیں کتنے مقدمات ہیں میرے اوپر. 2 دفعہ مجھے اڈیالہ جیل کے اندر بند کر دیا گیا, اور میری اہلیہ کو, میری بڑی بیٹی کو بند کر دیا گیا, میرے سب سے چھوٹے بیٹے کو تانے میں بند کر دیا, میرے 30 ساتھیوں کو میرے ساتھ جیل میں بند کر دیا گیا, میرے 2 ساتھیوں کو میرے سامنے قتل کر دیا گیا ڈی چوک میں, میرے 8 ساتھیوں کو زخمی, جس میں ایک وہ 3 ہفتے تک کوما میں رہا, اور میری ٹرولنگ سوشل میڈیا کے اوپر, الزامات, اور یہ ساری چیزیں, اور جو دھمکیاں, اور پولیس کی طرف سے جو لاٹھی چارج اور شلنگ اور مارداڑ, یہ ساری چیزیں تو دنیا دیکھ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کر چکی ہے ایز اے اسٹیٹ؟ دیکھیں, اسرائیل کو اگر تسلیم کر لیں گے پاکستان ایز اے اسٹیٹ, تو پاکستان کی تو روح نکل جائے گی. پاکستان جغرافیے کا تو نام نہیں ہے, پاکستان تو نظریے کا نام ہے. آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے, اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے آپ نے تیسرے حرم سے دستبرداری اختیار کر لی, اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے, وہ کھل کر کہتے ہیں گریٹر اسرائیل. ابھی بھی ٹرمپ نے, امریکن صدر نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا دا بگر اسرائیل کا وعدہ ہے میں. اور دا بگر اسرائیل یا گریٹر اسرائیل کیا ہے؟ حرمین شریفین بھی اس میں شامل ہیں. تو آپ اسرائیل کو جب تسلیم کرتے ہیں تو آپ تینوں حرم سے دستبردار ہوتے ہیں, تو پاکستان کی تو روح نکل جائے گی. تو اس لیے وہ تو تسلیم نہیں کر سکتے, اس لیے کہ عوام, پاکستان کے عوام, ان کے وجود میں فلسطین کی محبت, اقصی غزہ کی محبت خون کی طرح گردش کرتی ہے, وہ کٹ مرتے ہیں اس کے لیے. تو وہ تو عوام کا خوف ہے کہ تسلیم نہیں کر سکتے. لیکن سگنل دینا, امریکہ کے لیے, صدر کے لیے نوبیل پیس پرائز کا 2 دفعہ ریکمنڈیشن کر دیں, حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کے ہاتھوں سے فلسطینیوں کا خون ٹپک رہا ہے. یہ وہ جو موجودہ رجیم ہے, شہباز شریف اور خواجہ آصف اور اسحاق ڈار, یہ پاکستان کے روح کا سودا کر رہے ہیں. فلسطین, پاکستان ایک وجود ہے, پاکستان ایک جسم ہے, پاکستان ایک قالب ہے, اور اس وجود, اس جسم اور اس قالب کی جو روح ہے وہ فلسطین ہے. یہ روح کا سودا کر رہے ہیں. یہ روح اگر نکل گیا تو پاکستان ایک زندہ لاش بن جائے گا, پاکستان قالب, پاکستان ایک جسم بن جائے گا. ہم اس کا سودا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. جب آپ جماعت اسلامی کا حصہ تھے, ایک تو آپ کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس کو کوئٹ کیا, اور آپ نے کبھی یہ سارے مطالبات ان سے کیے کہ ہم فل آن ریزسٹنس کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ دیکھیں, دینی جماعتوں نے ایکٹیویٹیز کی ہیں, سرگرمیاں کی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی, جمعیت علماء اسلام نے بھی کراچی کے اندر, کوئٹہ کے اندر, اسلام آباد اور پشاور کے اندر اور انٹیریئر سندھ کے اندر اچھی بڑی سرگرمیاں کی ہیں. جماعت اسلامی نے بھی کی ہیں, اچھی سرگرمیاں کی ہیں, کامیاب اور بھرپور, جس کو کہتے ہیں نا پبلک شو پاور جو ہیں, وہ انہوں نے کی ہے. اور الخدمت فاؤنڈیشن بھی, خدمت کے حوالے سے بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے کردار ادا کیا ہے. میرا جو ان کو اجلاسوں میں بھی میں کہتا تھا, جلسوں میں بھی کہتا تھا, وہ یہ تھا کہ آپ, یہ سرگرمیاں ہیں, ریزسٹنس نہیں ہیں, آپ ریزسٹنس کی طرف آئیں. فلوٹیلا میں جاتے ہوئے جماعت نے میرے راستے بند کر دیے تھے, اور مجھے اس کا بہت دکھ تھا.
تو میں نے اس وقت کہا کہ جب یہ 2-3 سال بلکہ 4 سال تک جو کشمکش میں دیکھ رہا ہوں میں اس سے جان چھوڑاؤں اور میں یہ استعفیٰ دے. تو استعفیٰ تو میں نے اس وقت دیا, اعلان واپس آ کر کیا. عملاً تو میں 2-3 سال پہلے ہی جماعت مجھے چھوڑ چکی تھی, اور جب میں اس فلوٹیلا پہ جا رہا تھا جماعت نے مجھ سے جھنڈا اور شناخت لے لیا تھا. میں ایک NGO, ایک سول سوسائٹی موومنٹ پاک فلسطین فورم کی طرف سے اس فلوٹیلا میں شریک ہوا ہوں, ان کے سیٹ کے اوپر, ان کے نام سے, ان کے ذریعے سے. تو یہ شناخت تو انہوں نے پہلے چھین لی تھی, میں نے تو صرف اعلان کر دیا ہے. بہت سارے لوگوں کا سوال ہے جو آپ لوگ کی تنقید میں بات کرتے ہیں کہ یہ تو سب ایک شو گیم ہے, ان کو پتہ ہے یہ ایڈ نہیں پہنچا سکتے. خیر ان کو آئی ڈونٹ اگری ود اٹ, مگر لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک اس کے لیے ایک ہائپ کے لیے جاتے ہیں, ایڈ تو ان تک کبھی نہیں پہنچ سکتی. دیکھیں, جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ شہرت کے لیے ہے, نمود و نمائش کے لیے ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ایڈ تو اس کے ذریعے سے وہاں نہیں پہنچ سکتی, یہ تو صرف شو ہے, تو وہ نتنیاہو کی زبان بول رہے ہیں. اس لیے کہ یہی الفاظ نتنیاہو فلوٹیلا کے لیے استعمال کرتے. وہ اس کو سیلفی بوٹ کہتے تھے, وہ اس کو حماس فلوٹیلا کہتے تھے, یہ حماس فلوٹیلا ہے, اور اسی طرح کا اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے. لیکن اس فلوٹیلا کی حمایت حماس نے کی ہے. حماس جب اس کو حمایت کرے, حماس جب اس کو مستحسن کرا دے, حماس جب اس کی اوپر خوشی کا اظہار کرے, حماس جب اس کے لیے دنیا سے اپیل کرے, تو پھر کسی اور کو اس کے اوپر اعتراض کا کیا حق رہ جاتا ہے کہ مین سٹیک ہولڈر اس پورے قضیے کا حماس ہے, اہلیان غزہ ہے. تو نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تھی ایک سمبولک ایکٹیویٹی, اور سمبولک ایکٹیویٹی اس لیے تھی کہ ریاستیں, حکومتیں, ورلڈ آرڈر, انٹرنیشنل باڈیز دیکھ رہے تھے, تماشائی تھے. لائیو سٹریمنگ جینوسائیڈ ہو رہی تھی, 3 لاکھ لوگ شہید ہو گئے تھے, 4 لاکھ لوگ زخمی تھے, ایک سٹارویشن تھی, ایک فیمن تھا, ایک ہنگر تھا, ایز اے ویپن آف وار ہنگر کو استعمال کیا جا رہا تھا. بھوک سے بھی لوگ مر رہے تھے, بارود سے بھی لوگ مر رہے تھے. کوئی ریاست, کوئی ورلڈ آرڈر, کوئی انٹرنیشنل باڈی کچھ نہیں کر رہا تھا. تو 44 ممالک کے 500 شہریوں نے چندہ جمع کر کے سامان خریدا, کشتیاں خریدی, اور اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر دنیا کو غیرت دلانے کے لیے, حکومتوں, ریاستوں, عساکر اور افواج کو غیرت دلانے کے لیے, بین الاقوامی باڈیز, یونائٹڈ نیشن, ان اداروں کو غیرت دلانے کے لیے وہ سمندر میں انٹرنیشنل واٹرز کے ذریعے بین الاقوامی قانون کے تحت غزہ ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچانے کے لیے روانہ. 20 دن کا سفر تھا, 20 دن اور 20 راتوں کا سفر, 3 سمندری طوفان, 3 ڈرون اٹیک. ہاں, اور پوری دنیا میں فلسطین کی بات ہو رہی تھی, اور اسی کے نتیجے میں پیس ڈیل ہو گئی. یہ پیس ڈیل کا کریڈٹ یہ ٹرمپ کو نہیں جاتا, یہ جو وہ شرم الشیخ میں چند پپٹس بیٹھے, کٹ پتلیاں کڑی ہو گئی تھی, یہ ان کو نہیں جاتا. اس پیس ڈیل کا کریڈٹ غزہ کے عوام کو جاتا ہے, غزہ کے مجاہدین کو جاتا ہے, اور پھر فلوٹیلا اور یورپ کے عوام کو جاتا ہے. تو ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو اس وجہ سے یہ تھا تو ایک سمبولک, لیکن یہ تھا کہ اسرائیل اور ان کے سرپرستوں اور ان کی گھناؤنے کرتوتوں کو دیکھ کر خاموش رہنے والی ریاستوں, حکمرانوں اور جرنیلوں کو ایکسپوز کیا جائے, اور فلسطین کے پشت پر پوری دنیا کی انسانیت کو کھڑا کر دیا جائے. تو وہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے, اور وہ الحمدللہ ایک سکسیسفل مشن تھا, اور ایک سکسیس سٹوری جو ہے وہ بن گئی. تو یہ ایک روحانی سفر تھا میرا, اور 20 دن اور 20 راتوں کا سفر تھا, اور 3 سمندری طوفان, 3 ڈرون حملوں سے ہم گزرے. لیکن خوف نہیں تھا, خوف کسی کے دل میں نہیں تھا. میں نے جس طرح کہا کہ غزہ کے سرزمین کے اندر ایک کشش ہے, ایک اٹریکشن ہے, وہ ایک میگنیٹ ہے, ایک مقناطیس ہے. وہ انسان کو خوف سے ماورا کر لیتی ہے, ڈر سے ماورا کر لیتی ہے, طاقت اور قوت آپ کے دل و دماغ میں بھر دیتی ہے, آپ کے قلب کو طمانینت سے اور سکون سے بھر دیتا ہے, اور بالکل آپ کو ایک نئی دنیا سے متعارف کر دیتا ہے. تو ڈر اور خوف خواہ مسلم ہو خواہ غیر مسلم ہو, کسی کے دل و دماغ کے اندر نہیں تھا. 6 دن پھر ہم اسرائیلی جیل میں رہے. وہ ٹارچر سیل تھا جہاں پہ نماز پڑھنے کی ظاہر ہے ہم تو سیل کے اندر پڑھ سکتے تھے, اور لیکن باہر ہمیں جب وہ ٹارچر کرتے تھے اور باہر لے جاتے تھے تو پھر وضو بنانے کی, ہاتھ کھولنے کی, تیمم کرنے کی اس کی اجازت نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود بغیر وضو کے, بغیر تیمم کے, ہم بغیر ہاتھ کھولے, پاؤں باندھے, ہم بہرحال نماز پڑھ لیتے تھے اور جماعت بھی کر لیتے تھے. تو وہ ایک ٹارچر, قوت اور طاقت اور طمانینت اور سکون اور ایک اسپریچول جائے اور ایک اسپریچول سیٹسفیکشن اس ظلم کے اندر, اس ہنگر سٹرائک کے اندر جو ہم نے 3 دن کیا. 10 kg میرا وزن کم ہو گیا تھا, اور اس ہیومیلیشن جو وہ کرتے تھے اس کے اندر ہوتا تھا کوئی خوف اور کوئی ڈر اور کوئی پشیمانی وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی.